السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اور رمضان۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، بابرکت ساعتوں میں بابرکت کلام کو پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے کلام کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور کیا۔ قرآن رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نازل ہوا۔ اللہ کے کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے، سورہ القدر کی آیت نمبر 1، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ جب اللہ خود اپنے کلام کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے تو آپ قرآن اور رمضان کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا اور ہمارے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ قرآن کو مکمل طور پر سمجھ کر، پڑھ کر، اس پہ عمل کر کے اپنی زندگیاں سنوار لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ اس رمضان کوشش کرنی ہے کہ قرآن کو صرف پڑھ کر مکمل نہیں کرنا بلکہ سمجھ کر عمل بھی کرنا ہے۔ ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ہماری زندگیوں میں قرآن کے مطابق عمل نظر نہیں آتا۔ اور یاد رکھیں، وہ علم کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوتا جو عمل میں نہ ڈھالا جائے، اور جو علم عمل میں نہ ڈھال سکے وہ علم نہیں ہوتا، محض معلومات ہوتی ہے۔ اس رمضان ہم نے انشاءاللہ اللہ کے کلام کے علم کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے تاکہ قرآن ہمارے لیے روز قیامت شفاعت کا ذریعہ بن سکے۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کی آیات پہ تدبر کریں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قرآن کا موضوع ہی انسان ہے۔ سارا ذکر انسان کی زندگی کا ہے، اس میں انسان کے ماضی، حال، مستقبل کے متعلق سب کچھ عیاں ہے، بس انسان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، اللہ نے بہترین کلام نازل کیا جو ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے اور بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم، جن سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ پھر تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کی جلدیں اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے راہ راست پر لے آتا ہے۔ وَمَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں۔ قرآن اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے، اس میں بیش بہا قیمتی موتی پوشیدہ ہیں جنہیں ہم تلاش کر کے اپنی دنیا کے ساتھ آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ اس میں پچھلی قوموں کے سبق آموز واقعات ہیں جن سے ہم عبرت حاصل کر کے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ جہنم کے عذاب سے ڈرا کر ہمیں اس سے پناہ مانگنے کا کہا گیا ہے، اور نفس المطمئنہ کہہ کر ہمیں جنت میں جانے کی ترغیب دلائی گئی۔ قرآن میں ہماری دنیا کی زندگی کا سامان اور آخرت کی ابدی زندگی کے لیے کی جانے والی کوششوں کا محور صرف اور صرف اللہ کے حکم پر سمعنا و اطعنا کر لینا ہے۔
ہم نے سابقہ قوموں کی طرح نہیں کرنا کہ جو حکم آسان لگا اپنا لیا اور جہاں تھوڑی سی مشکل پیش آئی چھوڑ دیا، بلکہ ہم نے اسلام میں پورا داخل ہونا ہے انشاءاللہ، تاکہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کی رحمت کے حقدار ٹھہر سکیں، اور یہ قرآن کو اپنی عملی زندگی میں لائے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، آمین اللہم ثم آمین۔ اللہ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رمضان میں داخل کرے تاکہ ہم اس کی نعمتوں سے فیض یاب ہو سکیں۔ اے اللہ، قرآن کو ہماری آنکھوں کا نور اور دل کی بہار بنا